السلام علیکم بیٹا، آج ہم نے اسلامیہ تیاری میں حدیث نمبر 14 کی تشریح کرنی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے حدیث نمبر 14 کی ترجمہ اور مشکل الفاظ کے معنی کیے تھے اور اس کے ساتھ شارٹ کوسچن کیے تھے۔ آج ہم تشریح کریں گے بیٹا، اس کے لیے اپنی نوٹ بک نکالیں، مارجن لائن ڈرا کریں، ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں، اور پھر بہت ہی نیٹ پریزنٹیشن میں آپ نے کام کرنا ہے۔ ریڈی کریں بیٹا نوٹ بک۔ آیت نمبر ہماری ہے 14۔ کیونکہ آیت بڑی ہے، اگر آپ اس کو پورا نہیں لکھ سکتے تو اس کو آپ ڈاٹنگ فارم میں کر لیں، یا کہ شروع کے تھوڑے سے الفاظ لکھ کے ماسا الذین ینفقون اموالہم، یہاں سے پھر اس پر ڈاٹنگ میں کر کے واللہ غنی حلیم، اس طرح آپ مارکر سے لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ کون سی آیت ہے اور کس کی آپ نے تشریح کی ہے۔ تشریح لکھنی شروع کریں بیٹا۔ اب تشریح لکھنے میں ہم سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے، انفاق فی سبیل اللہ۔ مارکر سے بیٹا لکھنا ہے، اس کے ساتھ پریزنٹیشن کی بنائیں۔ ان آیات میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں نہایت عمدہ مثال دی گئی ہے۔ نہایت عمدہ مثال دی گئی ہے۔ جس طرح ایک دانہ بونے سے ایک پودا نکلے، اور اس کے ساتھ بالیاں لگیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یوں ایک دانہ بونے سے کسان کو سینکڑوں دانے مل جائیں گے، بالکل اسی طرح اللہ کی راہ میں
کیا گیا مال کا اجر بھی 700 گنا ملے گا۔ اللہ بہت وسعت اور کشادگی والا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ خرچ کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد ہیڈنگ چینج کرے بیٹا، احسان جتانے اور دل آزاری سے بچنا۔ اس کی پریزنٹیشن بیٹا اس طرح سے بنائیں۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کا احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی دل آزاری کرتے ہیں دل آزاری کیا ہوتا ہے؟ کسی کا دل دکھی کر دینا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ قیامت کے روز انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ پھر ایک شعر لکھنے میں اس میں ایڈ کر لیں، جو احسان کر کے جتانے لگے اور نیکی کو اپنے گنوانے لگے۔ اپنی آئے گا وہ نیکی کو اپنی گنوانے لگے۔ پھر اس کے بعد ہیڈنگ چینج کریں، خوش کلامی اور درگزر۔ درگزر کیا ہوتا ہے؟ معاف کر دینا۔ خوش کلامی کیا ہوتا ہے؟ نرم رویہ اختیار کرنا، بولتے ہوئے بات کرتے ہوئے اچھے طریقے سے بات کرنا۔ تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے
کہ خوش کلامی اور درگزر سے کام لینا، اس تربیت سے بہتر ہے جس کے بعد سائل یا مسکین کو تکلیف دی جائے۔ بعض اوقات ضدی سائل تنگ کرتے ہیں اور انسان کی خدمت دل سے نہیں کرنا چاہتا۔ ایسی صورت میں خوش کلامی سے انہیں ٹال دینا اس امداد سے بہتر ہے جس کے بعد انہیں برا بھلا کہہ کر ذہنی تکلیف پہنچائی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات غنی اور حلیم ہے، اسی طرح انسان کو بھی مستغنی اور متحمل مزاج ہونا چاہیے۔ یہ بیٹا آیت نمبر 14 کی تشریح ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے نوٹ کریں، صحیح طریقے سے نیٹ پریزنٹیشن میں ایک دفعہ پھر میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں ایک نہایت عمدہ مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اگر ہم صدقہ اور نیکی کرتے ہیں
تو اس کا ہمیں کس طرح اجر ملے گا، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور مثال کیا دی گئی ہے کہ ایک گندم کے دانے سے ایک پودا نکلتا ہے، اور جب کسان ایک گندم کا دانہ بوتا ہے تو ایک پودا نکلتا ہے، اس میں 7 اس کی جو ہیں بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اس طرح انسان کو ایک گندم کے بیج کے بدلے میں سینکڑوں کے حساب سے یعنی کہ کئی 100 دانے مل جاتے ہیں۔ 700 ایک کے بدلے 700 ایک دانے کے بدلے 700 700 نہیں 100 یعنی کہ ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور یوں ایک دانہ بونے سے کسان کو سینکڑوں دانے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس میں بھی اس کا اجر و ثواب جو ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اتنا 700 گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ احسان جتانے کے لیے پھر دوسری آیت ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ احسان جتانا نہیں چاہیے اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ صلح رحمی کا جذبہ اختیار کر رہے ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں، ہم صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اس انسان کو جو ہے تکلیف پہنچاؤ، تمہاری باتوں سے اس کو تکلیف پہنچے، یا تم بار بار اسے کہو جی میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بلکہ اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کا احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی دل آزاری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ کون سے لوگ؟ جو کہ نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی کسی کا دل دکھاتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر ان کے لیے رکھا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں قیامت کے دن ان کو کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ پھر تیسری آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ خوش کلامی اور درگزر یعنی کہ معاف کر دینے کا جذبہ انسان میں ہونا چاہیے، اور خوش کلامی یعنی کہ اچھے نرم الفاظ، نرم رویہ اختیار کیا جائے، ایسے سخت الفاظ استعمال نہ کیے جائیں کہ کسی کا دل دکھے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، بلکہ خوش کلامی یعنی کہ اچھی گفتگو کرنی چاہیے۔ خوش کلامی اور درگزر سے کام لینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد سائل یا مسکین کو تکلیف دی جائے، یعنی کہ خوش کلامی اس سے بہتر ہے کہ تم صدقہ دو اور بعد میں کسی کو تکلیف پہنچاؤ، اس سے بہتر کیا ہے کہ تم اپنی گفتگو کو اچھے طریقے سے کرو، نرم رویہ اختیار کرو اور معاف کر دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ جو سائل ہوتے ہیں بہت ہی ضدی ہوتے ہیں، وہ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیں گے تو ہم آپ کی جان چھوڑیں گے، ورنہ وہ مسلسل مانگتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ انسان جو ہے ان کی خدمت جو ہے کرتے ہوئے پھر اس کا دل نہیں کرتا ایسے لوگوں کی، لیکن ایسی صورت میں بھی یہ کیا حکم دیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں خوش کلامی سے انہیں ٹال دینا، اور اس امداد سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تم انہیں برا بھلا کہو اور ان کو ذہنی تکلیف پہنچاؤ، اس سے بہتر کیا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے، بہت بہتر طریقے سے ان کو منع کر دو، ان کو ٹال دو کہ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ غنی اور حلیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے غنی کہتے ہیں امیر کو، تو دنیا کی سب سے امیر ترین ہستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے خزانوں سے ہی پوری دنیا کو نوازا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کو بھی مستغنی اور متحمل مزاج ہونا چاہیے، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اگر اس میں وہ تھوڑا سا دے کر کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، نہ اس کے بلکہ اس کے جو مال ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، جو وہ صدقہ و خیرات کرتا رہے گا، تو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اس میں بہت زیادہ برکت پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اس طرح انسان کو متحمل مزاج یعنی کہ اس کے اندر ایک صبر کا مادہ ہونا چاہیے، انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آئے اور دوسروں کی توہین کر دے، بلکہ اس کے اندر معاف کر دینے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر تھوڑی سی قوت برداشت بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا آج کا لیکچر
ہوگا. اوکے, اللہ حافظ.